السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہتمام حق تھانوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج الحمدللہ پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کراچی والوں پر برسی، اور اس میں ذرا اختلاف ہو جاتا ہے بعض مرتبہ دوست احباب کا کہ جی بارش تو ہوئی لیکن یہ مسئلے ہو گئے وہ مسئلے ہو گئے۔ تو اس میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اور ہم نے سنا بھی یہی ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یہ جو مشکلات ہو جاتی ہیں یہ بارش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری حرکتوں اور ہماری ہی غلطیوں اور ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہیں۔ اور ہماری سے مراد من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں، جس میں حکمران، عوام سبھی شامل ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ہم سبھی اس کے قصوروار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کی وجہ سے، انسان کی اپنی غفلتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ خیر بہرحال، تو بارش میں جیسے کہ سبھی کوئی نہا رہا ہوتا ہے، کوئی بالارادہ مطلب باقاعدہ ارادہ کر کے اس میں نہاتا ہے، کوئی اس میں یہ کرتا ہے کہ جی اتفاقاً کہیں جانا تھا کہیں آنا تھا تو اس میں وہ بھی بھیگ جاتا ہے اور مناظر وہ بھی دیکھتا ہے۔ جو ہے دونوں ہی طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس میں مناظر اپنے دیکھتے ہیں۔ میں آج بارش جو ہو رہی تھی اس میں میری نظر سے کچھ چیزیں ایسی گزریں کہ اس پہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ بات کی جائے، کچھ مجھے یاد آ گیا اصل میں اس میں، وہ یہ کہ جب بارش تیز ہوئی، تقریباً میرے خیال سے شاید 11:30 بجے کی بات ہوگی یا صبح 11 بجے کی بات ہوگی، بارش جب تیز ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ جس طرح سے بوندیں اس کی گر رہی تھیں، قطرے جو تھے ٹپک رہے تھے، تو پانی بعض مرتبہ کہیں تھوڑا یا کہیں زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں بوندیں جو جس طرح سے گر رہی تھیں، آپ بھی ایک نظر اگر وہ منظر یا وہ اگر ایک آپ مناظر وہ دیکھیے، جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بارش کا پانی اور اس کی جو بوندیں ہیں وہ گر رہی ہیں پانی میں، اور یہ تو اس اسکرین پہ جتنا نظر آ رہا ہے وہ تو ہے، لیکن اور کتنے وسیع پیمانے پہ یہ بوندیں گر رہی ہیں پورے جگہ، پوری زمین، پورے شہر میں اور جہاں جہاں پر بھی۔ تو اسی طرح یہ بوندیں گرتی ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بلبلے جو ہے اس میں بن رہے ہیں، اور بنتے ہی وہ تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سے مجھے سب سے پہلے تو ایک شعر یاد آیا، علامہ اقبال شاعر مشرق جن کا لقب تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور واقعتاً انہوں نے اپنے اشعار سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سمجھا دیں کہ انسان شاید بڑے بڑے وعظ اور تقریروں سے شاید وہ بات نہ سمجھتا، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شعر سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک حدیث بھی اسی مفہوم کے مطابق ملی اور مجھے یاد آئی، تو میں نے سوچا میں وہ دونوں چیزیں آپ حضرات سے بھی شیئر کروں، لیکن میں حدیث پہلے شیئر کر رہا ہوں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، ویسے تو سبھی سے لیکن خاص طور سے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کہ تم یہاں ایک مسافر ہو، ایک راہگیر ہو، یا مطلب ایک چلنے والے ہو۔ مسافر جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہیں پہ اگر کوئی مسافر ہو تو وہ راستے میں کہیں ہوٹل پہ یا کسی رشتہ دار کے بھی اگر قیام کرتا ہے تو اس کو کتنے ہی دن کا قیام کیوں نہ کرے، اس کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جی 1 دن 2 دن بعد یا جتنے بھی دن بعد مجھے یہاں سے جانا ہے، اور لہٰذا وہ وہاں پہ کوئی ایسا اپنا انتظام نہیں کرتا کہ مستقل رہنے لگے اور مستقل کوئی وہاں پہ اپنی جو ہے وہ گاڑی خرید کے رکھ لے یا مکان بنا کے رکھ لے کہ جی میں تو بس 15 دن کے لیے۔ اس کو معلوم ہے کہ جی اتنے دن بعد مجھے واپس جانا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنا ہے جہاں سے میں آیا تھا، تو لہٰذا وہاں پہ وہ کوئی پرماننٹ کام نہیں کرتا، جتنے بھی دن کے لیے آیا ہے اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ تو ہوٹل میں رکے چاہے کسی رشتہ دار کے رکے، تو اس کا جو طریقہ ہوتا ہے مسافر کا وہ، اور ایک راہ گزر جو ہوتا ہے، راہگیر جو ہوتا ہے، آپ نے عام طور سے دیکھا ہوگا اگر آپ بھی کہیں باہر نکلتے ہیں، مثال کے طور پہ کہیں بازار گئے ہیں یا کسی کام سے گئے ہیں، تو آپ
جائیں گے اور کہیں رکیں گے، زیادہ نہیں، زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ جی یہ کام مجھے کرنا ہے اور واپس مجھے اپنے گھر پہ لوٹنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے دنیا میں ایسے ہی رہے انسان کہ جیسے جو ہے اس کو، جیسے وہ مسافر ہے یا کوئی راہ گزر ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ جی یہاں نہ اپنا مکان بناؤ، نہ کوئی گاڑی خریدو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں جو تمہارا قیام ہے وہ 2 روز کا ہے، لہٰذا یہاں پہ کوئی تم بڑے بڑے منصوبے بناؤ تو، لیکن اس چیز کا خیال رکھو اور اس چیز کو مستقل یاد رکھو کہ تمہیں جو ہے واپس کہاں لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا تمہیں جہاں لوٹ کر جانا ہے اس کی بھی تیاری کر کے رکھو۔ اور علامہ اقبال کا جو شعر مجھے یہ منظر دیکھ کے یاد آیا وہ یہ تھا کہ حبابہ سا ہے دنیا میں قیام زندگی لیکن، حبابہ سا ہے دنیا میں قیام زندگی لیکن، بشر اس زندگی پر کس قدر مغرور ہوتا ہے۔ حبابہ کہتے ہیں بلبلے کو۔ تو یہ جو اس میں منظر، جو ابھی ویڈیو آپ نے ایک دیکھی اس میں آپ نے دیکھا کہ بارش کے قطرے گر رہے ہیں اور کیسے بلبلے اچھل رہے ہیں اور دوبارہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اتنا سا قیام ہے انسان کا، انسان جو ہے اس کا دنیا میں اتنا سا قیام ہے، اور وہ دیکھو اس کو، اس کی اکڑ دیکھو اور اس کے جو ہے نخرے اس کے دیکھو، اس کے طور طریقے دیکھو، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس اس یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنے آیا ہے، یا اس جگہ کو اس نے جو ہے ہمیشہ کے لیے بس اپنے لیے وقف کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ اتنی سی زندگی ہے، 2 روزہ زندگی ہے، لیکن اگر آپ اس قطروں کو دیکھیں تو 2 روزہ بھی نہیں بلکہ 1 لمحے کی زندگی ہے انسان کی، اور اس پہ جو ہے اس کے طور طریقے اور اس کی اکڑ دیکھے۔ تو لہٰذا یہ بات واقعتاً ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ واقعی ہمارا جو قیام ہے دنیا میں وہ مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں، سوچا آپ حضرات سے شیئر کروں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی بارش کو، آپ کے اس خوشگوار موسم کو جو ہے کوئی برا یا کوئی اس کا جس کو ہم کہیں جی مزہ کھٹا کر دیا آپ نے تو سارا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خوشگوار موسم ہے، آپ حضرات جو ہے انجوائے کریں اس کو، خوب اس میں جو ہے جس طرح لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس سے ہوئیے، لیکن بس یہ مجھے خیال آیا کہ بھئی ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ باقی دعاؤں کی درخواست ہے، میرے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جو باتیں کہلوا دے اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی دین کا کوئی کام اور کوئی خدمت لے لے جو کہ آخرت میں ذریعہ نجات، باعث نجات بن جائے میرے لیے، اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ان تمام اچھی باتوں پر، احادیث مبارکہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔